کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی، ان کی دفاعی اسٹریٹجک انگیجمنٹس اور انہوں نے جس طرح سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو للکارا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور کرۂ ارض کی تقدیر ایران نے بدلنے میں واضح طور پر وہ تمام کنٹریبیوشن کر کے دکھا دی ہیں اس 40 دنوں میں جو شاید ہم آج تک نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ایران کی ہسٹری کوئی عام ہسٹری نہیں ہے۔ ایران 2000 سال سے زیادہ کی ہسٹری رکھتا ہے۔ خطے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو سیکیورٹی کی سچویشن ایران میں جاری 40 روزہ جنگ کے بعد خلیجی ممالک کو درپیش ہے وہ اس سے پہلے خلیجی ممالک کو کبھی بھی درپیش نہیں ہوئی تھی۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب آزاد ممالک پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ جو اسٹریٹ آف ہارمس ہے اس سے گزرنے والے جہاز یوان میں پیمنٹ کریں گے۔ رشیا اور چائنا کے بغیر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا، ریجنل کنیکٹیوٹی مستحکم ہو رہی ہے اور امریکہ کو واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر اس نے خلیجی ممالک نہیں چھوڑے تو اس کے خلاف فردر کارروائی کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنے ایسٹس کو یہاں سے نہیں نکال لیتا۔ امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ باشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جوہری ہتھیاروں کے اوپر کمپرومائز کر لیا جائے۔ 20-25 سالوں میں نہ صرف پاکستان کی اکانومی خراب ہوئی ہے، پاکستان کی زراعت کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے۔ وہ کپاس جو دنیا میں ہم 5ویں نمبر پر پروڈیوس کرتے تھے اب ہم 20ویں نمبر پر پروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ چاول جو ہم دوسرے نمبر پر پروڈیوس کرتے تھے اب ہم شاید 5ویں یا 6ٹھے کی لسٹ میں چلے گئے ہیں۔ GCC خلیجی ممالک کا یعنی کہ گولف کنٹریز کا ایک الائنس ہے جس نے ایک بہت اہم اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس اجلاس میں ان پالیسیز کے اوپر بات چیت کی گئی ہے جو گولف سے ریلیٹڈ یعنی خلیجی ممالک جو ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے۔ خلیجی ممالک کی ایک سربراہی اجلاس منگل کے دن منعقد کیا گیا جو کہ جدہ میں ہوا اور اس کی سربراہی سعودی عرب کی گورنمنٹ کر رہی تھی۔ یہ اجلاس اس وقت ہوا ہے جس وقت دنیا میں اور خاص طور پر خلیجی ممالک سے جڑا جو خطہ ہے اس میں بہت تیز رفتاری کے ساتھ سیکیورٹی اور سیاست کے مسائل جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس اجلاس میں خلیجی ممالک میں ہونے والے ایران کی جانب سے جتنے بھی حملے تھے ان کو کنڈیمڈ کیا گیا، ایک پالیسی بنائی گئی اور اس پالیسیز کا مطلب کسی نہ کسی انداز میں خلیجی ممالک کا ایران کو کرٹین کرنے کی کوشش تھا۔ لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خلیجی ممالک کا یہ GCC کا اجلاس ہو یا OIC کا اجلاس ہو، ایران کو مسلم امہ نے بہت حد تک نگلیکٹ کیا، خاص طور پر خلیجی ممالک نے۔ اب خطے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو سیکیورٹی کی سچویشن ایران میں جاری 40 روزہ جنگ کے بعد خلیجی ممالک کو درپیش ہے وہ اس سے پہلے خلیجی ممالک کو کبھی بھی درپیش نہیں ہوئی تھی۔ یہ واضح طور پہ اس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خلیجی ممالک بیٹھیں اور بیٹھ کر مل کر
یہ سوچے کہ کس طریقے سے یہ اپنی پالیسیز اور اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اور کیسے ریجنل کنیکٹیوٹی کو بہتر اور مستحکم کر سکتے ہیں، اور اس میں انہیں ہر حال میں ایران کو شامل کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی، ان کی دفاعی اسٹریٹجک انگیجمنٹس، اور انہوں نے جس طرح سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو للکارا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تمام پالیسیز جو ایران لے کر چل رہا ہے، اس سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور کرۂ ارض کی تقدیر ایران نے بدلنے میں واضح طور پر وہ تمام کنٹریبیوشن کر کے دکھا دی ہیں اس 40 دنوں میں، جو شاید ہم آج تک نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ایران نے 47 سال کوئی گھر میں بیٹھ کر تنگی اور کوتاہی اور کارروائیوں کا رونا نہیں رویا، اور نہ ہی وہ IMF کے آگے بھیک مانگتا رہا ہے، بلکہ اس نے پوری کوشش کی ہے کہ ان 47 سالوں میں جو پاسداران انقلاب کی ریاست کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اور وہاں پر رجیم چینج ہونے کے بعد ہوا تھا، اس سے لے کر اب تک ایران نے واضح طور پر ثابت کیا ہے کہ وہ تیاری کر رہا تھا، وہ ایک ایسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا تھا جس کے لیے اس نے اپنے گھر کے بچوں، عورتوں، ماؤں، اسکول ٹیچرز ہر ایک کو ٹرین کیا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی ہسٹری کوئی عام ہسٹری نہیں ہے، ایران 2000 سال سے زیادہ کی ہسٹری رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثقافت، یہ تہذیب آج کی جنریٹ نہیں ہوئی ہوئی اور نہ ہی آج ختم ہو جائے گی۔ اس کو ختم کرنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ ایران پر اس بات پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کو پاک کریں یورینیم افزودگی سے اور یورینیم جوہری ہتھیاروں سے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایران کو 2026 میں جب دنیا کسی اور سمت میں جا رہی ہو اور US سمیت پوری دنیا میں بار بار عالمی طاقتوں کی طاقت کا لوہا منوانے کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر ایران کو سارے ممالک اکیلا چھوڑ دیں اور وہاں پر ایٹمی دھماکے کر دیے جائیں اس سویلائزیشن کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ تو کسی کی بھی خام خیالی ہے۔ اور امریکہ کے پاس پھر کیا جواز رہ جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، جس پلان کی بات کر رہا ہے، اس میں وہ امریکہ خود عمل نہیں کر رہا، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ایک بڑی ریاست ایسا نہیں کر سکتی، لیکن ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جاپان میں جو امریکہ کی جانب سے ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 2 شہر ناگاساکی اور ہیروشیما تباہ ہو گئے تھے، اس کے نتائج اب تک سامنے آ رہے ہیں، تو وہیں یہ غلطی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ بڑی تیزی سے نہ صرف تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ اس میں واضح طور پر جو ہونے والی تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوتی ہوئی اب ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی تک گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک اس میٹنگ کے علاوہ، جو GCC کی میٹنگ کا اجلاس آج جاری ہے، اس کے علاوہ بڑی پرومیننٹ قسم کی ایک تبدیلی آ رہی ہے، وہ ہے ایران سے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب آزاد ممالک پر اپنی پالیسیاں مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم گزشتہ کئی ویڈیو سے آپ کو بتا رہے تھے اور بار بار بتا رہے تھے کہ ایران نے ایک سپر پاور کی سپریمیسی کو نہ صرف چیلنج کیا ہے، بلکہ اس 40 دنوں کی جنگ نے اس کی سپریمیسی کو ختم کر دیا ہے، اور وہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ختم ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس سے گزرنے والے جہاز یوان میں پیمنٹ کریں گے، رشیا اور چائنا کے بغیر کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا، ریجنل کنیکٹیوٹی مستحکم ہو رہی ہے، اور امریکہ کو واضح طور پہ کہا گیا کہ اگر اس نے خلیجی ممالک نہیں چھوڑے تو اس کے خلاف فردر کارروائی کی جائے گی، جب تک کہ وہ اپنے ایسٹس کو یہاں سے نہیں نکال لیتا۔ اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ باشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جوہری ہتھیاروں کے اوپر کمپرومائز کر لیا جائے، اور اگر ان جوہری ہتھیاروں پر کمپرومائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ کس کے اوپر آئے گا؟ ایران کے اوپر یا امریکہ کے اوپر؟ اس وقت پوری دنیا ایک ایسی کنڈیشن سے گزر رہی ہے جس میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی شارٹیج ہے،
اور جو پوسٹ کووڈ سیناریو تھا وہ ایک دفعہ پھر سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ 40 دنوں کی جنگ نے 2 سالہ کووڈ کی لاک ڈاؤن کو، اور جو کہ 3 مہینے 4 مہینے سے زیادہ رہا تھا، اس سے زیادہ دنیا بھر کی اکانومی کو متاثر کر رہا ہے۔ تو اس وقت دنیا کو اور دنیا کی اکانومیز کو، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے اقتصادی مسائل کو حل کریں گے، اور کیسے اور کب تک ہمیں اپنے پڑوسی ممالک، نیبرنگ کنٹریز اور کبھی خلیجی ممالک کی مدد حاصل کرنی ہوگی۔ جیسے ایران نے اپنی پالیسیز سے اپنے ملک کو مستحکم کیا ہے اور اندرونی مسائل کو گرپ کیا ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی ایسی پالیسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ایسی اقتصادی ریولوشنز لانے کی ضرورت ہے جس سے پاکستان بھی خطے کا ایک بہتر اور مستحکم اکانومی کے طور پر سامنے آ سکے۔ پاکستان کی 75% زراعت تھی، اور اب میں واضح طور پہ یہ کہہ رہی ہوں اب نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی معاشرت علوم کی کتاب، کوئی بھی سائنس، ٹیکنالوجی، GIS لیئرز، کوئی بھی چیز آپ کو یہ بتا رہی ہے نا کہ اب بھی پاکستان 75% زراعت کے اوپر بیس کرتا ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ ان 20-25 سالوں میں نہ صرف پاکستان کی اکانومی خراب ہوئی ہے، پاکستان کی زراعت کے اوپر بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے۔ وہ کپاس جو دنیا میں ہم 5ویں نمبر پر پروڈیوس کرتے تھے، اب ہم 20ویں نمبر پر پروڈیوس کر رہے ہیں۔ وہ چاول جو ہم دوسرے نمبر پر پروڈیوس کرتے تھے، اب ہم شاید 5ویں یا 6ٹھے کی لسٹ میں چلے گئے ہیں۔ اور گندم جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اور وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ سمگلنگ کے تھرو ہمارے پڑوسی ممالک میں بھیج دی جاتی ہے، اور پھر ہم کبھی یوکرین سے، کبھی رشیا سے اور کبھی دیگر ممالک سے اس کو ایک بار پھر سے ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ چلے جناب، اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی کچھ چیدہ اپڈیٹس کے اوپر نظر ڈالیں تو ایران کے پاکستان میں مقیم جو سفیر ہیں رضا امیر مقدم، انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کا شکر گزار ہے، اور پاکستان کی یہ کوششیں بہت خوش آئند تھی۔ وہ آج وزیر خارجہ سے ایک ملاقات کر رہے تھے۔ یہ ملاقات بہت اہم تھی، جس میں بین الاقوامی ہم آہنگی اور قابل اعتماد اور دیر پا تعلق کے فروغ کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور دونوں ممالک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان تمام مسائل کو جو اس وقت خطے کو درپیش ہیں، جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اب بات کریں اس سٹیٹمنٹ کی جو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ وہ اپنی پالیسیوں کو دوسرے ممالک پر مسلط کر سکے، تو یہ بیان ایران کے نائب وزیر دفاع کی جانب سے آیا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہا ہے، اور امریکہ کو اپنی پالیسیز دوسرے ممالک میں مسلط بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ دعویٰ اور یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایرانی عوام اور مسلح افواج نے ثابت قدمی سے دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ بریگیڈیئر رضا طلائی جو کہ ایران کے نائب وزیر دفاع ہیں، وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی پالیسیز اپنی ہیں، ایران اس خطے کا ایک مضبوط ملک ہے اور وہ اپنی پالیسیز کے حوالے سے خود فیصلہ کرے گا۔ اب پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گرد کی علامتیں سمجھتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا ہے اور اسکول کے بچوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر امریکہ سے ایک مضحکہ خیز خبر آ رہی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران جلد ہی پیٹرول کی قلت کا شکار ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ جتنی ریفائنریز، آئل اسٹیشن اور انڈسٹری کو اس جنگ کے دوران نقصان پہنچایا گیا ہے، اس کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ پیٹرول کی شارٹیج کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو صرف ایران نہیں ہوگا بلکہ دیگر ممالک بھی اس کا شکار ہوں گے، خاص طور پر خلیج فارس کے وہ تمام ممالک جو اس سے امپیکٹ کر رہے ہیں یا آبنائے حرمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایکس پر جاری کی گئی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ایران تیل پیدا کرنے کی صنعت کو بند کر رہا ہے، اور وہاں پر اس صنعت کے اوپر بہت امپیکٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جلد ہی تیل نکالنے کا جو کام ہے وہ رک جائے گا۔ اور وہیں امریکہ کے حوالے سے بہت سا ویسٹرن میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ نے اس وقت پوری دنیا کے آئل ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور تمام کنٹرول اس کے پاس ہے۔ ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یقیناً آئندہ آنے والے وقت ہمیں بتا دیں گے۔ اور جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتی چلوں کہ اب
بہت سے لوگوں کو ایسے لگ رہا ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، تو ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ مذاکرات جاری ہیں۔ کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی لیول پر دونوں ممالک ایک دوسرے سے نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ عارضی جنگ بندی 1 مہینے کے لیے انکریز کی گئی تھی، کتنے دن چلتی ہے یہ تو ہمیں وقت بتائے گا، لیکن مذاکرات جاری ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک کسی ایک صفحے پہ متحد ہو جائیں اور اپنے اپنے خطے کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کریں۔ وہیں اس سے بھی بڑھ کر جو پاکستانیوں سے جڑی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اگلے مذاکرات جب بھی ہوں گے اور جب بھی امن معاہدے پہ سائن ہوگا، وہ سائن پاکستان میں ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک تمہارے پاکستان کا یہ چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ مصدقہ انفارمیشن کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔